الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 112 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 113 سے درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک چوری کا واقعہ پیش آ گیا کہ بشیر نامی ایک منافق شخص نے حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چوری کی، ان کا آٹا اور ہتھیار چوری کر کے لے گیا نقب لگا کے، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ درج ہوا، آپ نے دونوں فریق کو بلایا تو چور کے خاندان کے جو لوگ تھے بنو ابیرق، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے خاندان کو چوری سے بچانا ہے، اس لیے اگرچہ اس نے چوری کی ہے لیکن اس کی حمایت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بے قصور ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے آگے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے اس انداز سے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہی سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے چچا کی بات لے کر آئے تھے ان کو ڈانٹ بھی دیا کہ آپ کے پاس جب گواہ نہیں تھے تو پھر آپ نے کیسے ان پر الزام لگا دیا، یہ تو آپ نے غلطی کی ہے۔ وہ بیچارے واپس آئے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے، وہ بھی اور ان کے چچا بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی اور نازل کر کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ہونا اور اس منافق اور اس کے ساتھیوں کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا۔ دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کسی کا جھگڑا نمٹانا اور دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے ہمیشہ جج بننے سے بچتے رہے، اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشکش کی کہ آپ کو میں قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں، یعنی چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کہا میں اس لائق نہیں ہوں، میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاضی تھے، لوگ ان کے پاس مقدمات لے جایا کرتے تھے، وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، تو آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ کیوں قاضی القضات نہیں بن رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً فیصلہ کرتے تھے، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین بتا دیا کرتے تھے، اگر کہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی فوراً اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ اب میں کس سے پوچھوں گا اور کون مجھے بتائے گا؟ اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من جعل قاضیا، جس کو قاضی بنایا گیا تو فقد ذبح بغیر سکین، اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ جس کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، وہ بیچارہ ذبح ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا ہوں، بس میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا ہوں، اسی میں مجھے لگے رہنے دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات اپنے تک رکھنا، آگے کسی کو نہیں بتانا، اگر کسی اور کو بتائے تو کوئی اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک وہ زمانہ تھا، ایک آج ہمارا زمانہ ہے کہ ہر آدمی
قاضی بننے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی جج بننے کے لیے تیار ہے، چاہے اسے کچھ پتا ہو یا نہ ہو، بلکہ اس میں تو بڑی موٹی رقمیں دے کر لوگ جو ہے اس کرسی کو حاصل کرنے کی آج کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بڑے اس سے بھاگتے رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سامنے وقت کے حاکم نے، پہلے ہم پڑھ بھی چکے کہ وقت کے حاکم نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ کیوں بنانا چاہتا تھا آپ کو قاضی القضات؟ اس لیے کہ بادشاہ کوئی بھی قانون پاس کرتا تھا، لوگ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس آتے، پوچھتے یہ شریعت کے مطابق ہے نہیں؟ اگر شریعت کے مطابق ہوتا، امام صاحب فرماتے ہاں شریعت کے مطابق ہے، لوگ عمل کرتے۔ اگر یہ کہا جاتا شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ اصل حکومت امام صاحب کی چل رہی تھی، نہ کہ وقت کے بادشاہ کی، تو وہ آپ کو پھنسانا چاہتا تھا، آپ کو قاضی القضات بنانے کی پیشکش کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ نے ان کو اسی وجہ سے جیل میں ڈال دیا کہ آپ اس عہدے کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، تو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر جیل ہی سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جنازہ اٹھا ہے، وہیں سے جنازہ نکلا، ان کو زہر دیا گیا، انتقال ہو گیا جیل میں، وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ جرم کیا تھا کہ ان کو قاضی بنایا جا رہا تھا، لیکن وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو جس کو قاضی بنا دیا گیا، دو آدمیوں کے درمیان فیصل بنایا گیا، بس اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتا رہے، کہیں اس سے کوئی ناحق فیصلہ نہ ہو جائے، کیونکہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شور سنا اپنے دروازے پر کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے دونوں کی بات سنی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک قانون اور ضابطہ یاد رکھو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یأتین الخصم، میرے پاس کوئی آدمی اپنا جھگڑا لے کر آتا ہے، کوئی مقدمہ لے کر آتا ہے، تو لعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تو تم میں سے بعض سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، اور دوسرا آدمی اتنے اچھے طریقے سے بات پیش نہیں کر سکتا ہے، تو وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، مجھے خیال ہوتا ہے اس نے سچ کہا ہے، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، پھر میں اس کے لیے وہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھو فَلَمَّا قَضَيْتُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، جس شخص کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں، مطلب کیا ہے کہ وہ سچا نہیں تھا، جھوٹا تھا، لیکن اس نے بات اس طرح پیش کی، مجھے لگا یہی کیا ہے، سچا ہے، تو میں نے اب دوسرے آدمی کا جو حق تھا وہ اس کی بات سن کر اس کے لیے فیصلہ کر دیا، تو دوسرے مسلمان کا حق اس کو گویا میں نے دے دیا ہے۔ تو یاد رکھے وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا میرے لیے حلال ہو گیا، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ تو آگ کا ایک ٹکڑا ہے، جو میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب اس کی مرضی ہے، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، چاہے تو اس کو لے اور چاہے اسے چھوڑ دے، میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میرے لیے حلال ہو گیا، تب بھی اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر عام آدمی اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس لیے ہمیشہ اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس عہدے سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، اس عہدے پر آدمی کو آنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تنبیہ کی کہ آپ جو ان کی حمایت کرنے لگ گئے تھے یہ غلطی ہو گئی، یہ چوک ہو گئی، آپ اللہ سے معافی بھی مانگیے، اور ساتھ میں اللہ نے آپ پر فضل کیا، اللہ نے آپ پر فضل کیا کہ وحی نازل کر کے آپ کی اصلاح کر دی، اور ایسا ہی ہوتا ہے نبی سے جب بھی ایسی کبھی کوئی اس طرح کی چوک ہو جاتی ہے فوراً اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، فوراً اس کو بتا دیا جاتا ہے، نبی سے کبھی غلط فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوا فوراً اس پر اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اور واقعہ ایک پیش آ گیا، معاملہ پیش آ گیا، وہ بھی منافقوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کسی ایک غزوے کے اندر
ایک مہاجر ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا تو اس کے بعد عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو ہمیشہ اسی چکر میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر تبصرہ کرتا تھا۔ اس نے اس دن یہ تبصرہ کیا کہ یہ مہاجر یہ ہجرت کر کے یہاں آئے مدینہ میں، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، یہ موٹے ہو گئے اور اب انہوں نے ہمیں ہی کاٹنا شروع کر دیا ہے، بس اب ہم میں سے جب عزت والا مدینہ جائے گا تو جا کر وہاں سے ذلیل کو نعوذ باللہ نکال دے گا۔ اپنے آپ کو وہ عزت والا کہہ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نعوذ باللہ وہ ذلیل کہہ رہا تھا۔ تو ایک صحابی وہاں چھوٹی عمر کے موجود تھے، انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں ایسا کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک بچے کی بات سن لیتے ہیں، کیا ثبوت ہے اس کے پاس میں نے یہ بات کی ہے؟ کوئی گواہ پیش کیے جائے؟ گواہ تو اس کے پاس کوئی ہے نہیں، ہے تو لاؤ۔ تو وہ بیچارہ دبک گیا، اس نے کوئی گواہ تو ان کے پاس تھے نہیں، اس طریقے سے خاموش ہو گئے، لیکن دل میں کافی ان کو جو ہے وہ دکھ ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی۔ اس پر پوری سورۃ المنافقین جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ان میں سے بعض ایسا بھی کہتے ہیں کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، یعنی جو بات اس نے کہی تھی قرآن نے تائید کی اور بتایا کہ ہاں اس نے ایسا کہا ہے۔ تو اس طرح نبی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو اس پر برقرار نہیں رہنے دیا جاتا ہے، فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ وہاں سورۃ المنافقون نازل کر کے اللہ نے تنبیہ کی، یہاں پر یہ 2 رکوع گویا نازل کر کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس میں سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا، اور آپ پر اللہ نے جو یہ احسان کیا اس کو یہاں پر بیان کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکہ آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، لَهَمَّتْ تو ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی منافقین کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو پھسلا دے، آپ کو حق سے ہٹا دے، حق سے آپ کو سچ سے پھسلا دے، یہ ارادہ انہوں نے کر لیا تھا، اور آپ کے سامنے ایسے بات انہوں نے بیان کی کہ آپ کو بھی لگنے لگا یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں پھسلا رہے تھے مگر اپنے آپ ہی کو۔ اگر آپ کے دربار میں جھوٹ بولا تو جھوٹ بول کر نقصان کس کا کیا؟ اپنا ہی کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان انہوں نے کیا۔ اپنا کیا نقصان کیا؟ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ کیا، دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا، یہ بھی بہت بڑا گناہ، اور تیسرا یہ کہ اب قرآن نازل ہو گیا اور قیامت تک قرآن کے اندر ان کا یہ واقعہ دہرایا جائے گا اور ان کے جھوٹ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے پھسلایا ہے حق سے، وہ آپ کو پھسلا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی تائید حاصل ہے، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو مطلع کر دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ تو وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں پھسلا سکتے ہیں الا انفسهم مگر اپنے آپ ہی کو۔ وما یضرونک من شیء، وما یضرونک، اور وہ نہیں نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو، من شیء، کسی بھی چیز کا، یعنی کچھ بھی آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ چاہے کتنا ہی ارادہ کر لے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر یہ بھی احسان کیا کہ آپ پر اتاری ہے الکتاب، کتاب، یعنی قرآن پاک اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ یہ قرآن آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے جو 2 جہاں کی بہت بڑی دولت ہے، جس کا مقابلہ کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، دوسری جگہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، پیارے آپ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی، قرآن دیا جائے گا، یہ ہم نے احسان کیا کہ آپ کو ہم نے یہ قرآن دے دیا۔ تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب کو
اتارا، والحکمہ اور حکمت کو بھی اتارا۔ کتاب سے مراد قرآن پاک، کتاب سے مراد ہے قرآن پاک، اور الحکمہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں احادیث رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے قرآن پاک کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، جبرائیل امین نے سنا، اور پھر جبرائیل امین نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، آپ نے سنا، پھر آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی، اور صحابہ نے سنا، اور پھر آپ نے لکھوایا بھی، اور پھر اسی طریقے سے یہ قرآن پاک منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے، اور قیامت تک اسی طرح اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے، اور اس کا مفہوم اور معنی بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور احادیث میں جو معانی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اور الفاظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام وحی کی دو قسمیں، مفسرین کرام وحی کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع ہوگی قرآن پاک، اور وحی غیر مطلوع ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور احادیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ گویا احادیث یہ قرآن ہی کی تشریح ہے، اور وہ تشریح ہے جو اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے۔ تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت یعنی احادیث کو اتارا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھائی ہے وہ باتیں جن کو آپ جانتے نہیں تھے، جس سے آپ ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو وہ علوم دیے۔ اور کتنا اللہ نے آپ کو سکھایا کہ آپ کو اتنے علوم دیے گئے جو پہلوں کو بھی نہیں دیے گئے، بعد والوں کو بھی نہیں۔ اوتی تو علوم الاولین والآخرین، کہ مجھے پہلوں اور بعد والوں کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ علم اگر مخلوق میں کسی کو دیا گیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن علم غیب وہ اللہ کا خاصہ ہے، علم غیب آپ کو نہیں دیا گیا۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے، لیکن بہت علوم دیے گئے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جتنے علوم اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے تھے وہ سارے جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے۔ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھایا ہے مَا لَمْ، وہ چیز اللہ نے آپ کو سکھائی جس کو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اللہ کا فضل ہے آپ پر عظیمہ، بہت بڑا، یعنی اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا، امام الرسل بنایا، سب کا امام اللہ نے آپ کو بنا دیا، اور پھر آپ کو کسی خاص ایک قوم کے لیے یا خاندان اور کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا۔ صرف انسانی بلکہ جنات بلکہ ساری مخلوق کے آپ پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ نے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ سب کے نبی ہیں، سب کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن بھی لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، سارے پیغمبر آپ کے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ پھر مقام محمود بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ ایک ایسا مقام ہے جو ایک ہی ہے اللہ کے یہاں، اور وہ ایک ہی بندے کو ملے گا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ مرتبہ اور مقام عطا کرے گا، مقام محمود پر مجھے پہنچائے گا۔ اسی لیے ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دیجئے الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آذان سنے اور آذان کا جواب دے اور پھر آذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہو شفاعتی، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو اللہ نے آپ کو جو مقام دینا تھا وہ تو دے دیا ہے، ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ لہٰذا جب اذان ہو غور سے اذان سننی چاہیے، اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، اور پھر اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔
تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار ہو جائیں. تو وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. وہ بنو عبیرق والے اپنے بندے بشیر کو بچانے کے لیے آپس میں رات کو خفیہ طور پر میٹنگ بلا کے مشورہ کر رہے تھے. اس کا یہاں اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو سرگوشیاں کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے تھے تاکہ اور کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح اتنا پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر وہ میٹنگ کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی اس میٹنگ میں، ان کی سرگوشی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم. یہ جو سرگوشیاں کی جاتی ہے، خفیہ میٹنگیں کی جاتی ہیں، کہا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں 3 باتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا تینوں ہوں اس خفیہ میٹنگ اور مجلس کے اندر مشورے میں، پھر اس میں خیر ہے، ورنہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی بہت ساری سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. الا من امر، مگر وہ شخص جو حکم دے بصدقۃ، صدقہ کرنے کا، او معروف یا کسی بھلائی کے کام کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے، تو یہ اگر سرگوشی کر رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، مگر وہ شخص جو صدقے کا حکم دے. کوئی کسی کے کان میں کہتا ہے فلاں شخص بیچارہ غریب ہے، اس غریب کی مدد کی جائے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں میں مدد کروں، آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ اس کی مدد کرو. تو کہا اس کے لیے اگر کوئی سرگوشی ہو رہی ہے، کسی کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. اس معاملے میں اگر کہیں خفیہ طور پر بیٹھ کر کچھ لوگ مشورہ کر لیں کہ ہمارے علاقے کے جتنے غریب ہیں، جتنے فقیر ہیں، جتنے لوگ محتاج ضرورت مند ہیں، ان کا ہم ایک ڈاٹا تیار کرتے ہیں، ایک ان کی لسٹ بناتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کچھ وقتاً فوقتاً ان کی کچھ مدد کیا کریں گے. اس کے لیے کچھ لوگ ہم میں اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، کوئی فنڈ جو ہے وہ جمع کریں. اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو کہا یہ والا مشورہ جو ہے اس میں خیر ہے، ورنہ خیر نہیں ہے. یا اسی طریقے سے او معروف، یا کوئی بھلائی کا کام ہو، نیکی کے کام ہو، اس سلسلے میں کوئی مشورہ بلایا جائے اور اس طرح باتیں کی جائے، ہمارے علاقے سے برائیاں کیسے دور ہو جائیں، اچھائیاں کیسے آ جائے، ہمارے علاقے کا ماحول کیسے درست ہو جائے، یہاں سے جو نشے کی چیزیں وہ کیسے نکل جائے، لوگ نمازی کیسے بن جائیں، لوگ دین پر چلنے والے کیسے بن جائیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پاکیزہ معاشرہ کیسے بن جائے. اس طریقے سے اگر مشورے کیے جا رہے ہیں ان میں خیر ہے. اور یہ گویا قرآن ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے اس طرح کے کام تمہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے کام تمہیں کرنے چاہیے. اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی بات کراتے ہیں. پتہ چلا ہمارے پڑوس میں 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، اب دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ فوراً ان کے جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کریں، ان کو جھگڑنے نہ دیں، بلکہ ایسا نہ کریں کہ ادھر کی ادھر لگا کے اور ان کو لڑائیں، نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے جہاں پتہ چلا کہ 2 جماعتوں کی یا 2 اشخاص کا آپس میں جھگڑا ہو گیا فوراً، یا 2 گھروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندانوں کا جھگڑا ہو گیا، فوراً دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کو نمٹائیں. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے جاتے تھے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قبا کی وادی میں وہاں پر بنو عمر کے محلے میں 2 پارٹیوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معزز صحابہ کو ساتھ لیا اور فوراً آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کا جھگڑا نمٹایا. جھگڑا نمٹانے میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا اور ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا. روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضور تو تشریف لے گئے تھے جھگڑا نمٹانے کے لیے، واپس تشریف نہیں لا سکے ہیں، تو اب نماز کا وقت ہو گیا، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں نماز پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. اذان دی، نماز کھڑی
ہوگی تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز شروع ہو چکی تھی۔ جیسے آپ آئے صحابہ نے محسوس کر لیا، آپ کی تو خوشبو سے محسوس کر لیتے تھے، تو صحابہ جگہ چھوڑتے رہے، آپ پہلی صف میں پہنچ گئے۔ جب پہلی صف میں پہنچ گئے، آگے نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہو گئے وہی نیت باندھ کر، تو لوگوں نے جو ہے وہ کھنکھارنا اور اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ بجانا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، زبان سے تو کہہ نہیں سکتے ہیں چونکہ نماز میں بات چیت کرنا بند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو تھوڑا سا ایسے کنکھیوں سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو ایک دم پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا جو لوگ اس طرح ہاتھ بجا رہے تھے ان سے یہ کہا کہ یہ تمہارا کام اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی نماز میں مسئلہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہیں، مرد لوگ سبحان اللہ کہیں، ہاں اگر عورت ہے پیچھے اور وہ متنبہ کرنا چاہتی ہے وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی، اس لیے کہ اس کی آواز بھی پردہ ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ بجائے گی۔ کہا یہ عورتوں کے لیے ہے ہاتھ بجانا، یہ تمہارے لیے نہیں، تمہیں تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو میں نے کہا، اشارہ کیا آپ پڑھاتے رہو نماز، تو پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ کہاں مناسب تھا کہ وہ حضور کے سامنے کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھائے، میں یہ وہ دل کہاں سے لاتا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں، اس لیے میں پیچھے آ گیا ہوں۔ تو یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جھگڑا نمٹانے کے لیے، لہذا جہاں بھی جھگڑا ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً ہم اس کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا نمٹانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ آدمی جھوٹا شمار نہیں ہوگا، ینمی خیرن او یقول خیرن، وہ بھلی بات کہے۔ دو کا جھگڑا ہو گیا، ایک کے پاس آیا، اس کو کہا میں نے سنا آپ کا جھگڑا ہو گیا، وہ تو اچھا آدمی ہے اور آپ نے کیوں اس کے ساتھ جھگڑا کر لیا؟ یہ کہنے لگا وہ بہت برا ہے، اس کو بہت برا بلا کہا اس نے، تو اس نے سن لیا۔ اب زیادہ اس کی تعریف اس کے سامنے نہیں کی کیونکہ یہ اور بھڑکے گا، تو اس لیے اب یہاں سے گیا دوسرے کے پاس، اس کو جا کر بتایا کہ آپ نے اس کے ساتھ جھگڑا کر لیا، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ تعریف نہیں کی اس نے اس کو گالیاں دی، لیکن یہ گالیاں نہیں بتاتا ہے بلکہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس نے آپ کی تعریف کی ہے، اس طرح جا کر کہتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ اب اس نے کہا یار پھر تو واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ایسا کرو ہماری صلح کرا دو۔ اب یہ اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو گالی دے رہے تھے، وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور وہ اپنی غلطی کو مان رہا ہے، آ کر اس کو بتا، اب اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس نے آپس میں ادھر سے ادھر یہ باتیں کی، یہ خیر کی باتیں ہیں، یہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بِأَفْضَلِ دَرَجَةٍ مِنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ، کہ نفلی نماز نفلی روزے سے افضل درجے کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں وہ کام کہ جو اس سے افضل ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، آپ نے فرمایا اصلاح ذات بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ نفلی نماز، نفلی صدقہ اور خیرات اور اسی طریقے سے نفلی روزوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جہاں ہمیں پتہ چلے کہ دو کا جھگڑا ہو گیا، فوراً ہمیں اس جھگڑے کو نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بہت سی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے الا من امر بصدقۃ، مگر وہ شخص کہ جو صدقے کا حکم دے یا کوئی معروف بھلائی کی بات کے بارے میں مشورہ کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے، تو اس میں خیر ہے ورنہ کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔